بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی تازہ خبر، خانوں کی حویلی میں 4 چڑیلوں کو کسی نے نشہ دے کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ تصویر سے دل نہیں بھرا تو وہ بیڈ پر چڑھ کر ویڈیو بناتی، ساتھ ساتھ بول رہی تھی۔ آسمان نے کروٹ بدلتے اسے ٹانگ ماری اور وہ لڑکھڑا کر دھڑم سے درمیان میں پڑی، حمالہ پر گر پڑی۔ خود پر اچانک وزنی وجود گرنے پر نیند میں حمالہ ڈر کر پوری قوت سے چیخی۔ اس کی اچانک دل خراش چیخ نے نیند میں پڑی باقی تینوں کو بھی ڈرا دیا۔ گلالئی بھی گھبرا گئی اور اگلے ہی لمحے اس کمرے سے ان 5 کی چیخوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ سب بڑے اس کمرے کی طرف دوڑے تو وہ بیڈ پر دائرے کی صورت میں بیٹھی آنکھیں میچ کر چیخ رہی تھی۔ انہیں پکڑ کر ہلا ہلا کر پریشانی سے چیخنے کی وجہ پوچھی گئی تو ساری ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کو تکنے لگیں۔ چلو اٹھ کر فریش ہو جاؤ، تماشے کر کے سوتی ہیں اور تماشے لگا کر جاگتی ہیں۔ خانزادہ حدید نے مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے انہیں ہدایت دی اور سب بڑے ان کو شرم دلاتے وہاں سے چلے گئے۔ وہ 5 اب ایک دوسرے کے حلیے اور اڑے ہوئے رنگ پر ہنس رہی تھیں۔ پاگل تھیں بیچاری، مگر ایک ساتھ خوش رہتی تھیں۔ حویلی کی سب رونقوں سے لاپرواہ خانی بیگم کی منتظر نظریں بیرونی دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ انہیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، کون شادی پر آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ وہ اپنے لاڈلے کی منتظر تھیں۔ مہندی مایوں سب گزر گیا تھا۔ آج کے دن رخصتی طے تھی، مگر خان اور رات کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ خانزادہ سے، رباز سے اور سارا دن بار بار خان عاذر سے اسی کا پوچھتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی اپنے کمرے کے گلاس ونڈو کے پاس کھڑے رکھے صوفے پر آرام سے بیٹھی تھی۔ ونڈو کے بالکل سامنے حویلی کا بیرونی دروازہ تھا۔ رباز ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھامے ان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اور رات نہیں آیا؟ کیا وہ نہیں آئے گا شادی پر؟ خان بیگم کے بے چین لہجے اور سوال پر رباز مسکرا دیا۔ آپ کو تو پتہ ہے اس کا عین وقت پر پہنچے گا۔ یہ مہندی مایوں جیسی رسومات سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ حویلی کے باقی معاملات سے بھی وہ ایسے پرہیز کرتا ہے جیسے یہاں اس کا کوئی اپنا رہتا ہی نہ ہو۔ رباز ان کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بول رہا تھا۔ سامان وہیں نیچے ساتھ رکھ دیا۔ وہ لاپرواہ نہیں ہے، بس اس کا مزاج ایسا ہے۔ وہ سنجیدہ اور الگ تھلگ رہنا پسند کرتا ہے۔ مجھے ایسے ہی لڑکے پسند ہیں۔ مردوں کا کیا کام لڑکیوں کی رسموں میں گھستے پھرے۔ خانی بیگم نے اورات کے خلاف بولنے پر خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان کی بات پر بے ساختہ ہنس پڑا۔ اور آپ کو ایسے مرد اچھے لگتے ہیں جو گھر والوں کے کسی معاملے میں حصہ نہ لیں، جو غیروں کی طرح آئیں اور گردن اکڑا کر ایک طرف بیٹھے رہیں۔ وہ شرارتی لہجے میں بول رہا تھا۔ خانی بیگم ناراض ہو گئیں، رخ پھیر کر خاموشی اختیار کر لی۔ اچھا اب ناراض نہیں ہو، آپ کو پتہ ہے جب آپ ایسے ناراض ہو کر رخ پھیرتی ہیں تو مجھے زندگی بے رنگ لگنے لگتی ہے۔ رباز ہنستے ہوئے اٹھ کر ان کے گرد بازو پھیلاتا ان کے سر پر اپنا سر ٹکا گیا۔ اور رات کو برا مت کہا کرو، وہ جیسا ہے بس اچھا ہے، اسے غلط نہیں کہنا دوبارہ۔ خانی بیگم محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر بول رہی تھیں۔ ان کی محبت اور رات سے ایسی ہی خالص تھی۔ جانتا ہوں بس آپ کو چھیڑ رہا تھا۔ خیر وہ آج آ جائے گا۔ الہام کی وجہ سے خود بھی رکا ہوا ہے، ورنہ اس نالائق کا بس چلتا تو ہفتہ پہلے ہی بھاگا پہنچ جاتا۔ یہ تو اورات خود بھی رکا اور اسے بھی پکڑ کر روکا ہوا تھا۔ آج آئیں گے دونوں، خان رباز نے چھوٹے چھوٹے بھائی کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ خانی بیگم کی آنکھیں چمکنے لگیں، اداس چہرے پر رونق پھیل گئی۔ رباز نے دادی کا خوبصورت مسکراتا چہرہ دیکھا اور بے ساختہ مسکرا دیا۔ آغا جان کہاں ہیں؟ وہ خان عاذر کا پوچھنے لگا۔ مردان خانے میں ہی ہیں، اور رات کو کال کرنے کا کہا تو جان چھڑوا کر بھاگ گئے۔ وہ ان پر ناراض ہوئیں۔ یار آپ دیکھ لیں، اور رات کے لیے سب سے ہی ناراض ہوتی ہیں۔ وہ بے وفا تو یہاں رہتا تک نہیں ہے۔ رباز نے پھر سے مسکراہٹ دبا کر اس کی برائی کی۔ وہ مصروف رہتا ہے، فارغ نہیں ہے تمہاری طرح۔ جواب حاضر تھا۔ وہ دادی کو چھیڑ کر اب کہے لگا کر ہنس رہا تھا۔ خان اورات اور خان الہام اس کے ہی چھوٹے بھائی تھے۔ وہ خود خانزادہ حدید کی طرح حویلی کے سب لوگوں کو سنبھالتا تھا۔
سب کا خیال رکھتا تھا اور سب معاملات میں حصہ لیتا تھا، مگر دوسرے نمبر والا اورات بالکل سنجیدہ مزاج اور سب سے الگ رہنے والا انسان تھا۔ وہ دونوں بڑے باپ بھائی کا بزنس سنبھالتے تھے، مگر اس بزنس کو زیادہ وقت اور رات ہی دیتا تھا۔ الہام میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، شوق شرارتی سا اور ہر وقت حویلی آنے کے لیے تیار۔ اس پر صرف اورات کا رعب تھا، جس کی وجہ سے وہ کچھ دن ٹک جاتا تھا، ورنہ ہر موقع پر سب سے پہلے اسے پہنچنا ہوتا تھا۔ اچھا چھوڑیں، یہ دیکھیں آپ کے آج والے کپڑے تیار ہو کر آ گئے ہیں، ایک نظر دیکھ لیں۔ ویسے یہ آپ نے اپنا زیور کیوں پالش کروایا؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ سامان اس کے سامنے رکھتا پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اب ضرورت پڑے گا تمہارے لیے دلہن ڈھونڈوں گی تو اسے دوں گی۔ وہ زیور کا بھاری ڈبہ اٹھا کر ایک طرف رکھ گئی۔ رباز جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ مورے پلیز، میرے بارے میں ابھی ایسا نہیں سوچیں، پتہ نہیں کیسی لڑکی ڈھونڈ لائیں آپ۔ ابھی مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معذرت کر گیا۔ خاندانی لڑکی لاؤں گی، مجھے تمہاری ماں پر کوئی اعتبار نہیں، جانے کیسی لڑکی لے آئے۔ خانی بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ انہیں کیا خوف تھا، رباز اچھے سے جانتا تھا، تبھی ان کے ہاتھ تھام لیے۔ اسوا چھوٹی بہن ہے ہماری، ہمارے لیے علیحہ کی طرح ہے وہ، فکر مت کریں۔ اس کے واضح الفاظ پر خانی بیگم نے خفت سے پہلو بدلا۔ انہیں اسوان سے کوئی پرخاش نہ تھی، مگر عیسیٰ پروا کے ساتھ شہر میں رہتا تھا اور اسوان کا رہن سہن شہری طرز کا ہی تھا۔ خانی بیگم حدید اور پریہان کی کہانی دہرانے سے وہ ڈرتی تھیں۔ ایسا کچھ نہیں، مگر شادی تو کرنی ہے۔ میں تمہارے لیے خاندانی اور سلجھی ہوئی لڑکی لانا چاہتی ہوں۔ حویلی میں تو سب نے ہی لڑکیوں کو بگاڑ رکھا ہے، صرف اکان ہی حویلی کی بیٹی لگتی تھی۔ علیحہ پر میں نظر نہ رکھتی تو تمہاری ماں اسے بھی ویسا کر دیتی جیسے عیسیٰ نے بیٹی کو بگاڑ رکھا ہے۔ خان داور کی بیٹی کا تو ویسے بھی اللہ ہی حافظ ہے، کسی کام کی لڑکی نہیں ہے، بس لاڈ پیار میں اسے پاگل بنا رکھا ہے۔ یہاں بات کرو وہاں گھبرا جاتی ہے، کچھ سمجھا تو اسے ڈانٹنا لگتا ہے۔ خانی بیگم نے اپنے مزاج کے مطابق سب پر تبصرہ کیا۔ رباز ان کی باتوں پر سرخ چہرہ لیے ہنس رہا تھا۔ سب چھوٹی ہیں، بڑی ہوں گی تو سمجھ جائیں گی۔ حمالہ تو بہت کیوٹ ہے، بس تھوڑی گھبرا جاتی ہے، انہیں کھل کر ہنسنے بولنے دیا کریں، یہی تو زندگی ہے مورے۔ اب آپ لوگوں کا دور نہیں رہا جہاں لڑکی گھٹ گھٹ کر جیتی تھی، آپ اور میں دونوں ہی جانتے ہیں اکان ایسی کیوں ہوئی۔ خیر یہ بحث جانے دیتے ہیں، مجھے شادی تو نہیں کرنی، لیکن اگر آپ ضد کرتی ہیں تو پلیز مجھے بتانا ضرور، تھوڑا سا مرضی کرنے کا حق بھی دینا۔ وہ دادی کو نرمی سے سمجھا رہا تھا، پھر سر جھٹک کر بات بدلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں مرضی کا حق ہوگا مگر نخرے کرنے کا نہیں، خانی بیگم نے سکون سے جواب دیا اور بے نیازی سے اپنا نیا جوڑا نکال کر دیکھنے لگی۔ جی ہاں، نخرے کرنے کا حق تو ویسے بھی صرف آپ کے اورات کو ہے۔ وہ جاتے جاتے بھی انہیں سنانے سے باز نہیں آیا۔ خانی بیگم نے خفگی سے اسے گھورا۔ وہ بھلا کہاں نخرے کرتا ہے، بات کر لے، بڑی بات ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتی بڑبڑا کر رہ گئی۔ وہ کالج سے نکل کر گاڑی میں بیٹھا، ارادہ سیدھا اپنے شو روم جانے کا تھا۔ ابھی گاڑی سٹارٹ کی کہ موبائل پر کال آ گئی۔ وہ اگنور کر دیتا، مگر جو نمبر وہاں شو ہو رہا تھا اسے اگنور کرتا تو 7 نسلوں تک کو بھگتنا پڑتا۔ ہیلو، اس نے کال یس کی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ کہاں ہو؟ ہیلو کے جواب میں براہ راست پوچھا گیا تھا۔ اس نے ایک نظر موبائل کی اسکرین پر ڈالی۔ کالج سے نکلا ہوں، شو روم جاؤں گا، رات کو فری ہو کر گھر، کوئی کام تھا۔ اس نے سنجیدگی سے پوری تفصیل بتا دی۔ آگے کچھ لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ الہام کے کالج چکر لگا لینا، ایک دفعہ اس کے پروفیسر سے تمہاری میٹنگ اچھی رہی تھی، وہ نیا حکم سنا کر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ بہتر ہے تم بھی اچھے سے ملنا سیکھ لو، کب تک دوسروں سے کام لوگے؟ وہ ہمدردی سے مشورہ دینے لگا۔ اس کا شو روم سامنے ہی تھا۔ گلاس وال سے ڈبل فلور پر ہر قسم کی گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ بیسمنٹ میں پارکنگ کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ مشورہ دینے کا شکریہ، دوسرے بھی فارغ ہی ہیں، میٹنگ کر کے کال کرنا، وہ بول کر کال کٹ گیا۔
وہ خان اوراد حدید تھا، صرف کام بتا دیتا تھا، پھر چاہے آگے والا کر سکے یا نہیں، اسے کام ہر حال میں چاہیے ہوتا تھا۔ رباز کا کہنا تھا کہ اوراد کو لگتا ہے اس نے پوری دنیا خریدی ہوئی ہے۔ وہ کافی حد تک صحیح کہتا تھا۔ کال بند ہونے پر ایاد نے نفی میں سر ہلایا اور گاڑی پارک کر کے باہر نکلتا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی سنجیدہ مزاج لیے دیے رہنے والا انسان تھا اور اوراد کا ہم عمر اور اس کی نظر میں اس کا بہترین دوست تھا، مگر اسے شک تھا کہ اوراد بھی ایاد کے لیے ایسا ہی سوچتا ہے۔ ایاد خان دراصل کون تھا اور اس کا تعلق کس گھرانے سے تھا، یہ بات بہت کم لوگ جانتے تھے۔ اس کا اپنے گھر والوں سے رابطہ کم ہی تھا۔ وہ کالج میں پڑھاتا تھا اور ساتھ میں ذاتی شو روم بھی تھا۔ بہترین خوبصورت گھر تھا، مگر وہ اس گھر میں کافی عرصے سے اکیلا رہتا تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو آج چلیں ہم، یا پھر بتا دیں ہم شادی کے بعد کبھی جا کر ایکان کو مل لیں گے۔ دلہا کو ویسے بھی کیا کرنا ہے، چلو جب کبھی سامنا ہوا ہاتھ ہلا کر تعارف دے دیں گے، ہم بھی سالے ہوتے ہیں اس کے۔ الہام اس کے سر پر کھڑا ناک چڑھا کر بول رہا تھا اور ہاتھ نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ الہام دراز قد نو عمر لڑکا تھا، رنگت صاف تھی، نقوش پریہان جیسے تھے، آنکھیں چمکتی ہوئی، شریر سے ہر وقت مسکراتا رہتا تھا، مگر اوراد کی مہربانی سے اب اکثر زج ہو جاتا تھا۔ اس وقت ماتھے پر بال بکھرائے وہ کوئی معصوم بچہ ناراض سا لگ رہا تھا۔ کیوں تم نے تیاری نہیں کی؟ مجھے لگا تمہیں پتہ ہوگا ہم آج جا رہے ہیں۔ اوراد نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر بکھرے سلکی بال پیچھے کر کے سر پر جمائے۔ وہ یکدم خوش ہوا۔ تیاری تو میں نے مہینے پہلے ہی کر رکھی تھی، وہ چہک کر بولتا تیزی سے نکلا اور اگلے ہی لمحے ہینڈ کیری میں اپنا سامان ٹھوس سے جینز پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے وہ سنیکرز پیروں میں پھنساتا تیزی سے تسمے باندھ رہا تھا۔ اوراد گاڑی کی چابی اٹھاتا ایک نظر اس پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اوراد نے جب تک گاڑی اسٹارٹ کی وہ دھپ سے اس کے ساتھ فرنٹ پر بیٹھتا، ڈور پورے زور سے بند کر گیا۔ ذرا تمیز سے، تم اب بچے نہیں ہو، اوراد نے اس کی حرکت پر ناگواری سے اسے ٹوکا۔ او سوری، ویسے کافی ہینڈسم لگ رہے ہیں، کیا وہاں آپ کی کوئی منگنی تو نہیں ہو رہی؟ فرنٹ مرر میں دیکھ کر اپنے بال بناتے الہام نے شرارت سے کہا اور ترچھی نظر بڑے بھائی پر ڈالی۔ سیاہ کرتا شلوار میں اس کی شفاف سفید رنگت کھل رہی تھی۔ وہ شکل صورت میں بالکل خانی بیگم جیسا تھا، چمکتی ہوئی سبزی مائل سی آنکھیں اور تیکھے نقوش، اونچا چوڑا اور وجاہت کا اعلیٰ شاہکار تھا۔ اس نے الہام کو جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ چکی تھی۔ الہام نے موبائل پر میوزک لگا کر ہینڈ فون کان پر لگائے اور سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ اوراد نے گاڑی چلاتے ہوئے چھوٹے بھائی کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کہیں سے بھی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ نہیں لگتا تھا، لاؤبالی اور لاپرواہ سا تھا۔ سلکی بال پھر سے ماتھے پر بکھر چکے تھے۔ اوراد نے عادت سے مجبور ہو کر ہاتھ بڑھایا اور اس کے بال سمیٹ کر پیار سے اس کے سر کو تھپکا۔ ایکان کو بیوٹیشن مہارت سے تیار کر رہی تھی۔ ساتھ والے صوفے پر گلا لائی، ہاتھوں پر مہندی لگائے ہاتھ سیدھے رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تم نے یہ کس وقت کی مہندی لگوا لی؟ اب تیار کب ہوگی؟ علیحہ نے اس کی بیوقوفی پر اسے ڈپٹا۔ جس کو جب موقع ملے، مجھے بس بیوٹیشن کے ہاتھ کی مہندی پسند ہے، تم لوگوں نے تو بس گول ٹکیا سی بنا لی ہے، عجیب سی۔ گلالئی کے نخرے عروج پر تھے۔ عثمان نے اپنے ہاتھ دیکھے، پھر اسے گھورا۔ دلہن ایکان ہے، تم نہیں، اس کے بھرے ہوئے ہاتھوں پر چوٹ کرتے ہوئے عثمان نے جواب دیا۔ وہ نہایت آرام سے انسنی کر گئی۔ عثمان، تم نے تیار نہیں ہونا کیا؟ علیحہ نے ایئر رنگز بند کرتے ہوئے عثمان کو دیکھا جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیوٹیشن پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ مجھے بیوٹیشن سے تیار ہونا ہے، پاپا نے کہا تھا، بیسٹ والا تیار ہونا۔ وہ اسے جواب دیتے ہوئے رشک سے ایکان کو دیکھنے لگی جو ادھورے میک اپ میں ہی غضب ڈھانے لگی تھی۔ واو، عیسیٰ چاچو کا بس چلے تو تمہیں ماڈل بنا کر بٹھا دیں۔ اچھا میرا لاکٹ بند کر دو پلیز، علیحہ نے سر جھٹک کر کہتے ہوئے اسے منت کی۔ ہاتھ میں ڈائمنڈ کا نفیس سا لاکٹ تھا۔
عثمان نے آنکھیں چھوٹی کر کے غور سے لاکٹ کو دیکھا اور ابرو چڑھائے۔ یہ کیف بھائی نے مجھے دکھایا تھا اور کہا تھا منہ دکھائی میں دوں گا۔ حیرت ہے تمہاری منہ دکھائی بھی ہو گئی، یہاں کسی کو پتہ تک نہیں۔ عثمان نے منہ پھٹ لہجے میں کہا تو علیحہ گڑبڑا گئی۔ بیوٹیشن کا ہاتھ روک کر اکان بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے علیحہ کو دیکھنے لگی۔ گلا لئی کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ تم نے بھی مجھے نہیں بتایا؟ اکان کو صدمہ پہنچا۔ تمہیں اس کا نہیں پتہ کیا؟ باتیں بنانے میں ماہر ہے یہ تو مجھے بڑی آنی نے گفٹ کیا ہے۔ علیحہ نے بات بنا کر عثمان کو گھورتے ہوئے دانت کچکچائے۔ جانے کیوں یقین نہیں آ رہا، بڑی آنی نے تمہیں جو گفٹ دیے تھے تم نے وہ مجھے دکھائے تھے۔ عثمان اب بھی چپ نہیں رہ سکی تھی۔ علیحہ کا جی چاہا بیوٹی باکس اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارے۔ زبان بند رکھ کر مجھے لاکٹ دکھاؤ۔ علیحہ کی ہدایت پر وہ ناک چڑھا کر اسے گھورنے لگی۔ کیف بھائی سے کہنا تھا پہنا بھی دیتے۔ اس کے جملے پر علیحہ کڑے تیور لیے اس کے سر پر پہنچی۔ تمہیں آج کیف کا دورہ کیوں لگ گیا ہے؟ وہ دانت پیس کر سوال کر رہی تھی۔ یقیناً اسے کوئی بات بری لگ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ ہر بات میں کیف کیف کر رہی تھی۔ ایک آئی فون مانگا تھا، صاف انکار کر دیا، اور تمہیں یہاں ڈائمنڈ لاکٹ بھیج رہے ہیں۔ دوغلے پن کی حد ہوتی ہے۔ مجھے تم میں اس وقت کیف بھائی نظر آ رہے ہیں، اسی لیے بہتر ہے اپنا کام خود کرو۔ عثمان کی بات پر علیحہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کب سے اداس بیٹھی اکان کے لیے ہنسی پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ گلا لئی کھی کرتی ہنسے جا رہی تھی۔ لعنت ہے ایسی دوستی پر جہاں اتنی چھوٹی بات پر بغض رکھا جائے۔ علیحہ نے اسے جتایا۔ وہ بے نیازی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی رہی۔ تم بس آج مہندی لے کر گھومتی رہنا۔ علیحہ کو گلا لئی پر نئے سرے سے غصہ آیا۔ وہ منہ بنا گئی۔ پتہ نہیں حمالہ کہاں ہے؟ کام کے وقت پہ یہ کہیں دکھتی نہیں۔ علیحہ بڑبڑاتے ہوئے خفگی سے عثمان کو گھور رہی تھی۔ بیوٹیشن کے کچھ دیر ہٹنے پر اکان نے اسے اشارے سے پاس بلایا اور اسے لاکٹ پہنا دیا۔ دوسری جانب حمالہ اپنی تیاری بھلائے الہام کے سر پر سوار تھی۔ الہام میں نے تمہیں گجرے لانے کہے تھے، کیوں نہیں لائے؟ وہ روحان سی آواز میں بول رہی تھی۔ اپنے کرتے کے بٹن بند کرتے ہوئے الہام نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ کتنی دفعہ بتاؤں گا، میں بھول گیا، اور تم مجھے عزت نہیں دیتی تو میں تمہارے کام نہیں کرتا۔ بات برابر۔ وہ بے نیازی سے بولتا کندھے اچکا گیا۔ کب عزت نہیں دی؟ وہ سٹپٹا گئی۔ سب کو آپ کہتی ہو اور مجھے تم، سب لالا اور میں الہام، وہ اس کو عزت کہتے ہیں کیا؟ وہ جتاتے ہوئے بولا اور اپنے نم بال برش کرنے لگا۔ وہ تو میں تمہیں اپنا سمجھتی ہوں نا، باقی سب کو وہ جگہ نہیں ہے، باقی سب کی وہ جگہ نہیں ہے جو تمہاری ہے۔ تمہیں آپ یا لالا نہیں کہہ سکتی۔ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ لہجے میں ایسی بے بسی سمیٹ لائی کہ ترس کھانے کو دل چاہے، جھک جانے کا دل چاہے۔ تمہاری مجبوری میری جان لے لے گی کبھی۔ الہام مسکراہٹ دبا کر شوخی سے ڈائلاگ بول گیا۔ الہام میرے گجرے، وہ رونے والی ہو گئی۔ تھوڑی عزت سے کہو، کچھ احترام اور نرمی سے۔ لہجہ کچھ ایسا تو بناؤ تاکہ میرا دل تمہارے لیے گجرے لانے کا کرے۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے نخرے سے بولا۔ حمالہ نے منہ بسورا۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ میرا تو یہی انداز ہے۔ اس نے ناک چڑھا کر بے چارگی ظاہر کی تو الہام ہنس پڑا۔ مائی ڈیئر کیوٹ کزن، وہ ویسے کرتے ہیں جیسے تم رباس اور ابراہیم لالا کے سامنے کرتی ہو۔ وہ اس کے گال کھینچ کر ہنستے ہوئے بولا۔ تو حمالہ نے منہ بنایا۔ ان سے تو بس تکلف والا حساب ہے، تم تو میرے اپنے ہونا۔ وہ پھر سے وہی چالاکی کر رہی تھی۔ مجھے پاگل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریپیٹ، میں اب تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ عزت دو اور کام لو۔ وہ شرط رکھتا پلٹ کر خود پر پرفیوم اسپرے کرنے لگا۔ لالا، آپ مجھے گجرے لا دیں گے کیا؟ حمالہ نے یہ جملہ ایسی مشکل سے کہا جیسے جینے کی خواہش رکھ کر بھی زہر مانگنا پڑ رہا ہو۔ ایسا ہے کہ میں تو اب جانے سے رہا، میں منگوا دیتا ہوں۔ ابراہیم لالا باہر گئے ہوئے تھے، ان سے کہتا ہوں۔ الہام نے موبائل اٹھا کر کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ الہام اسی وقت کمرے میں پریان الہام کو پکارتے ہوئے داخل ہوئی تو حمالہ انہیں دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ حمالہ، یہاں کیا کر رہی ہو بیٹا؟ وہ بھی حمالہ کو دیکھ کر چونک گئی تھی۔ روایتی دیدہ زیب فراک میں ملبوس وہ دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے ہوئی تھی۔ شہد رنگ ہلکے
کرلی سے بال پشت پر پھیلے ہوئے تھے، میک اپ سے پاک مومی چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ میں الہام سے کام تھا مجھے آنی، آپ مورے گل یا خانی مورے کو مت بتانا، وہ گھبرا کر بول رہی تھی۔ الہام نے مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا۔ پریان نے نفی میں سر ہلا کر گہرا سانس لیا۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے ان کو یہ چیز نہیں پسند، نہ اس بات کی حویلی میں اجازت ہے، پھر کیوں الٹے کام کرتی ہو؟ ابھی جائیں، کسی نے دیکھ لیا تو کتنا تماشا ہوگا، اندازہ بھی ہے؟ پریان آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ اس کے سر پر پھیلاتے ہوئے نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے، میں آئندہ خیال رکھوں گی، وہ جلدی سے سر ہلا کر بولی اور کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ پریان نے خشمگی نگاہوں سے الہام کو گھورا تو اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ الہام وہ چھوٹی ہے، لاپرواہ ہے، تم تو سمجھدار ہو، اسے سمجھایا کرو، یوں کمرے میں کسی نے دیکھ لیا ہوتا تو کتنا بڑا ہنگامہ ہوتا۔ تمہیں اپنی دادی کا پتہ بھی ہے، تم تینوں کے قریب تو ویسے بھی علیحہ کے علاوہ انہیں کوئی لڑکی برداشت نہیں ہوتی، خواہ مخواہ اتنے اچھے موقع پر اس کا دل برا ہوتا۔ پریان خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ منہ بنا گئی۔ وہ چھوٹی ہے تو میں کب بڑا ہوا ہوں ماما؟ یار وہ اتنی کیوٹ سی ہے، مجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ بے مروتی سے کہہ دوں میرے سامنے نہ آئے یا کمرے میں نہ آئے، بے ضرر اور معصوم ہے، میرے منع کرنے پر پتہ نہیں کیا سمجھ لے۔ وہ ابراہیم کو میسج کرتا سادگی سے بول رہا تھا، لیکن پریان پریشان ہو رہی تھی۔ اگر حمالہ کی یہ حرکتیں کسی ملازمہ کی نظر میں آتی تو خانی بیگم تک ضرور یہ بات پہنچتی اور پھر حمالہ کو جو تنقید اور سختی سہنی پڑتی وہ بھی برداشت سے باہر ہوتی۔ وہ بات میں حمالہ کو آرام سے سمجھانے کا سوچ کر فی الحال خاموش ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ابھی تو جا کر اپنے بابا کو مردان خانے سے بلا لاؤ، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور صبح سے جانے کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ پریان کی فکر مندی پر مسکرا کر ان کے گرد بازو پھیلا گیا۔